لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، بات مانو، و اطیعوا الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کی اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اور زندگی میں ملنے والی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا پوری طرح ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے مالک ہے۔ ہمارا تو اپنے آپ پر اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سانس لے سکیں۔ ہماری یہ جو سانس، اس کا تسلسل، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، اور جب تک اس کا حکم ہے یہ سلسلہ چلے گا۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا حرکت کرنا، ہم تو انسان ہیں، ہم سب جانتے ہیں ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا بھی درخت سے ٹوٹ کر نہیں گرتا، الا یعلمھا، مگر اس پر بھی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم اس قدر ہیں، اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، کیونکہ جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے نا، وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کیا چیز اس کے حق میں مفید ہے اور کیا چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کون سے عمل فائدہ مند ہیں اور کون سے عمل نقصان دہ ہیں، کن چیزوں کا ہمیں فائدہ ہوگا، کن چیزوں کا ہمیں نقصان ہوگا۔ اسی لیے اس نے پورا نظام بنا کر، ایک پوری شریعت بنا کر، طرز زندگی بنا کر، ضابطۂ حیات بنا کر اپنے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے ذریعے ان پر کتابیں اتار کر، ان پر صحائف اتار کر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو بتا دیا میری پسند یہ ہے، میری ناپسند یہ ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اس سے ناراض ہوتا ہوں، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو ماننا ہے، اسی کا نام انسانیت ہے، اور اسی کا نام دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں ایمان اور اسلام ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام، ابھی زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا کر کے کوئی نبوت و رسالت اور شریعت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ نے ان سے ان کی بیوی، ہم سب کی والدہ محترمہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب
ایسا کرو تم دونوں جنت میں رہو، جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہے کھاؤ پیو، ہاں سوائے ایک چیز کے، ایک درخت ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، ساری جنت تمہارے لیے، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جیسے مرضی اپنا وقت گزارو، کوئی پابندی نہیں، صرف ایک پابندی ہے، یہ جو درخت ہے نا تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ہماری امی جان، ہمارے ابو جان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، اللہ کے اس فرمان سے ہٹا دیا۔ اور اللہ ہے نا جیسے چاہے ورڈ استعمال فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے، یعنی انسانیت دیکھیے کیا ہے، نافرمانی کر بیٹھے، یعنی وہ جو انسانیت والا پہلو تھا نا اس سے ذرا سے ازلہما الشیطان، شیطان نے اس سے ہٹا کر اس لائن سے اپنی لائن پہ چلانے کی کوشش کی۔ اب آگے شیطانیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا جس وقت اس نے سجدہ نہیں نہ کیا، اللہ نے کہا میں نے حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، تو نے میری نافرمانی کی، میری حکم عدولی کی، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، ما منعک ان تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب بھلے میں آگ سے بنا ہوا مٹی سے بنے ہوئے کہ آگے سجدہ ریز ہو جاؤں، انا خیر، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کے آگے سجدہ کیسے کروں؟ یہ شیطانیت ہے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بھی پوچھا الم اقل لکما الم انہکما، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ انسانیت کیا ہے؟ فوراً آدم علیہ السلام انسانیت پر پٹری پہ آ گئے، یہ سانس ہو یہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع، گڑ گڑانا، رونا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اکڑے نہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو انہوں نے پرکھنا شروع نہیں کیا، اس کا وزن کرنا شروع نہیں کیا، یہ نہیں سوچا میری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، کوئی بہانہ ہی کر دوں، نہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا شروع کر دیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، رب تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے اور ان کو پڑھ پڑھ کر توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے انسانیت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں لگے رہے، لیکن شیطان کا زور اتنا چلا، اس نے وقتی طور پر پٹری سے اتارا، لیکن فوراً بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق آدم علیہ السلام اسی انسانیت والی پٹری پہ آ گئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پیدا نہیں کی، ابھی اللہ نے انہیں زمین پہ نہیں بھیجا، ابھی اللہ نے نبوت رسالت کے سلسلے شروع نہیں کیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس نے رب کی اطاعت کرنی ہے، رب کی نافرمانی کی طرف نہیں چلنا۔ اس سے اندازہ کریں آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو یہ فرمایا عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے کتنی نافرمانیاں کی تھی؟ صرف ایک، وہ بھی بھول ہوئی۔ اور قرآن کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں، وسوس لہم الشیطان اضلہم الشیطان، شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تب کہیں جا کے وہ کامیاب ہوا اس میں۔ اور یہ بھی پہلے سے اللہ کی طرف سے ایک الگ موضوع ہے، اللہ کی طرف سے ایک پہلے سے تقدیر میں تھا اور اس نے غالب آنا ہی تھا، یہ ایک نظام چلنا تھا۔ لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ اس میں یہاں پر ایک بات ہمیں غور کرنی چاہیے، ہمارے ابا جی، ہماری امی جان آدم و حوا علیہ السلام سے صرف ایک بھول ہو گئی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم ونسیت ذریۃ، آدم علیہ السلام بھول گئے، نسیان، بھول گئے تھے، ان کی اولاد بھی بھولنے والی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے اللہ کی نافرمانی کا، چلو ہم قرآن کے الفاظ میں کہہ لیں صرف ایک، وہ بھی بھول کر اور شیطان کے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد، اللہ کی اگر ایک حکم عدولی ہو جائے تو اللہ جنت سے نکال دے۔ میں اور آپ اس لمحے ذرا رک کر غور کریں، ہم سب دن میں رات میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے یہ میرے رب کی نافرمانی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے میرا رب اس سے ناراض ہوگا، ہم سوچیں ہم کس منہ سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ کہنا آسان ہے کہ ہم امت مصطفیٰ کے لوگ ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، رب ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، یہ ہماری طفل تسلیاں ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں نا، اگر قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں۔ یہودیوں عیسائیوں نے کہا ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمارے نبی چونکہ اللہ کے بیٹے تھے، ہم ان کی امت ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ مسلمانوں نے کہا تم کہاں، ہمارے نبی کی تو شان ہی بہت اونچی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں نوٹ کی تو اللہ نے آسمان سے آیت اتاری، سب سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں پہلے تم سنو، یاد رکھو تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ نے فیصلے نہیں کرنے کہ ہم بڑے بلند ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم امت وسط ہیں، سب سے آخری میں آئے، جنت میں ہم نے سب سے پہلے جانا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن یاد رکھو تمہاری خواہشوں کے مطابق رب نے فیصلے نہیں کرنے۔ ولا امانی اہل الکتاب، یہودیوں عیسائیوں کی بات اللہ نے بعد میں کی ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو رب کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنہ، اور جو ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت رب کی فرما برداری کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ماننا، یہ ایمان اور اسلام تو اگلا مرحلہ ہے نا، پہلا مرحلہ انسانیت، انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنے خالق و مالک کی بات کو مانتا ہے۔ اگر وہ اپنے خالق و مالک کی بات کو نہ مانے، مسلمان مومن ہونا تو میرے پیارے بھائیوں اگلا سٹیپ ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ کیا یہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ بڑی واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ باتیں کر دی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد یہ آخر میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جن انسانوں کو میری یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، زندگی میں نے دی ہے، موت میں نے دینی ہے، پھر میری بات نہیں وہ مانتا، جس کو اتنی بات سمجھ نہیں نہ آتی، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسا ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی کیا گزرا ہے۔ کیسے ان سے کیا گزرا ہے؟ آپ کوئی جانور خرید کے لاتے ہیں، چند دن آپ اس کو اپنے سے مانوس کر لیتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، وہ آپ کا کتنا تابع فرمان بن جاتا ہے چند دنوں میں۔ یہ جانور ہیں، اور میں اور آپ رحم مادر میں ہماری ابتدا سے لے کر اب تک ہم سوچیں، چلے بلوغت کے بعد، چلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بعد سے اب تک غور کریں، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو ہم اپنے رب کے، اپنے مالک کے، اپنے خالق کے، اپنے کھلانے والے کے، اپنے پلانے والے کے، اپنے صحت دینے والے کے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا جو مالک ہے ہم اس کے کتنے فرما بردار ہیں۔ یہ اللہ ٹاپک سمجھا رہا ہے سورۃ الاعراف، اس لیے کہا بل ہم اضل، بھئی جانوروں کو دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، جس کو اتنی بات بھی سمجھ نہ آئے وہ تو جانوروں جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی کیا گزرا ہے، کیونکہ اولئک هم الغافلون، اس کے عقل دماغ سے غفلت کی پٹی نہیں اتر رہی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی تنبیہ فرمائی۔
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اطاعت ہے نا، جس کا ہمیں حکم ملا ہے قرآن پاک میں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، میں نے اس سے بھی پہلے مرحلے کو ذکر کیا ہے۔ اب آئیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ انسان تو بہت ہیں، وہ انسان ہیں جو اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر، بت بنا کر ان کے آگے جھکتے ہیں، سجداریز ہوتے ہیں، چوریاں پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ ان پر اللہ کو بڑا شدید غصہ آتا ہے۔ بھئی تیرا سر تو بنایا میں نے، تیرا وجود بنایا میں نے، تجھے زبان بولنے کے لیے دی میں نے ہے، اب تو ان تمام اعضائے جسم سے جھکے کسی اور کے آگے، مانگے کسی اور سے، ہاتھ رب نے دیے دعا کے لیے پھیلائے کسی اور کے آگے۔ اللہ کوئی چیز گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا نا جی ایُّ الذنب اعظم، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے فرمایا پیدا جب اللہ نے کیا ہے نا، اب آپ اللہ ہی کا شریک بنانا شروع کر دو نا، تو یہ کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کو جتنا اس گناہ پہ غصہ ہے نا کسی پہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب فرما رہا ہے قرآن پاک میں یقیناً اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اعلان کروایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ نے کہا جنت اس پر حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کے معاملے میں بڑے محتاط رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے انتہائی قریبی، اپنے یار، اپنے دوست صدیق عتیق من النار صاحب رسول اللہ ثانی اثنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بڑی عظیم دعائیں سکھائیں نا، اور میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ جی اگر مجھ سے جان بوجھ کر شرک ہو جائے، اور کیجئے کن سے دعا مروی ہے، کن کو سکھائی جا رہی ہے؟ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کن کو؟ جو ساری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس کا مطلب ہے مجھے اور آپ کو تو بہت ہی زیادہ خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے شرک اس طرح سے بندے میں داخل ہوتا ہے، سرایت کرتا ہے نا، جیسے چیونٹی چلتی ہے۔ چیونٹی ہمارے جسم پر چل رہی ہو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی چال کا ہی نہیں پتہ چلتا۔ انتہائی خطرناک قسم کا گناہ اور پتہ ہی نہیں چلتا کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ تو کیا دعا ہو رہی ہے؟ اللہ میں جان بوجھ کر شرک کر بیٹھوں، مجھے پتہ بھی یہ شرک ہے، میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے آپ کی پناہ چاہیے اس سے۔ اور یا اللہ اگر انجانے میں کر بیٹھوں پتہ ہی نہ چلے تو اس سے میں قبل از وقت ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی میں انجانے میں شرک ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے، کن کو؟ مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ میرے بندوں تم نے ہر معاملے میں میری بات ماننی ہے۔ یہ سورۃ الانعام میں جس میں اللہ نے حلال حرام کی چیزیں ذکر کی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، اس میں اللہ نے 8ویں پارے کے پہلے رکوع کے اینڈ پر، اور وہ جملہ سچی بات ہے اگر ہم غور کریں نا تو جوڑنے کے لیے کافی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے میری بات ماننی ہے، میرے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، میرے علاوہ کسی کی مانو گے نا تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یا میری بات ہے یا وہ شیطان کی بات ہے۔ میری مانو گے تو شیطان کی نافرمانی، شیطان کی مانو گے تو میری نافرمانی۔ سورہ یاسین ہم پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر بڑی مشہور و معروف صورت ہے، اور اس کے بڑے فضائل و مناقب معروف ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سورہ یاسین کا کبھی ترجمہ پڑھا ہے؟ آج المیہ تو یہ ہے،
ہم قرآن پاک کا ادب بہت کرتے ہیں، احترام بہت کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہم اس کا ناجائز استعمال بھی بہت کرتے ہیں۔ پیسوں کا لین دین ہے، نہیں یار تیرے نہیں بنتے ہیں، چل میں قرآن پہ رکھ دیتا ہوں تو اٹھا لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے جملوں پر زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ قرآن اس لیے ہے معاذ اللہ، کیا ہم اس پر اس طرح کے کام کرتے پھریں؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے۔ کیا کبھی ہندو کو بھی دیکھا کہ اس نے اپنے معاملات اپنی مقدس کتاب کے ساتھ کیے ہو ایسے؟ کسی عیسائی کو سنا ہو کبھی؟ ہم مسلمان ہی ایسے ہیں۔ چلیے بہرحال یہ باتیں بھی بڑی تکلیف دے، کس کس پہلو کو بندہ ٹچ کرتا جائے۔ آئیے ذرا اس بات پر غور کریں، سورہ یاسین کو کبھی ہم نے پڑھا ہوتا تو سچی بات ہے ترجمے کے ساتھ تو ہمیں سمجھ آتی اس میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ نے اس موضوع کو ذکر کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سارے اکٹھے تھے، سب چلتا تھا، لیکن آج نہیں چلے گا، آج مجرم الگ ہو جائیں۔ اب اللہ فرمائے گا أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ آدم کے بیٹوں، آدم کی بیٹیوں، آج بتاؤ نا مجھے، تمہارا میرا معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اللہ تعبدو، قرآن کے الفاظ ہیں، عبادت کتنا معروف کلمہ یہ، تو تیو نہیں کہا کہ شیطان کی بات نہیں مانو گے، تعبدو، تمہارا میرا معاہدہ ہوا تو تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے میری عبادت کرنی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں اللہ نے اس موضوع کا بھی، اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، نہ جانے قیامت کے دن کیا کیا مناظر بننے والے ہیں۔ ایک منظر یہ بھی ہوگا، شیطان کو اللہ موقع دے گا، ہاں بھی تو نے کوئی بات کرنی کر لے، وہ کرے گا، کہے گا شیطان اس وقت جس وقت فیصلے کیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي۔ لوگوں، اللہ نے جتنے وعدے کیے ساری وعدے اللہ کے سچے، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تمہارے دلوں میں باتیں ڈالی تھی، وسوسے ڈالے تھے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے، میں نے ان سب کی خلاف ورزی کی، اعلان برات کرتا ہوں، لیکن ایک بات تو تم بھی مانو گے، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، زبردستی تو میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کروایا، ہاں میں نے تمہیں ایک مرتبہ آواز دی، دعوت دی، تم نے فوراً میری بات کو قبول کر لیا، اب اس میں بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ سنو، آج تم نہ مجھے اللہ سے بچا سکتے ہو، نہ میں تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہوں۔ تم مجھے برا کہنے کی بجائے، مجھے گالیاں دینے کی بجائے، مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو کہ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا ہدایت کا، رشد و ہدایت کا بندوبست کیا، تم اس سب کو چھوڑ کر میری ایک آواز میں بھاگے چلے آئے۔ اس لیے اللہ نے سورۃ الانعام میں 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہا ان اطعتموہم انکم لمشرکون، میرے بندو اگر تم نے میری چھوڑ کر شیطان کی، کیونکہ یہاں موضوع یہی چل رہا ہے، سورہ الانعام کے 8ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے نا، اسے ان الشیاطین لیوحون، یہ شیاطین بھی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم نے میری چھوڑ کر شیاطین کی مان لی نا تو تم کیا بن جاؤ گے؟ انکم لمشرکون، یقیناً تم مشرک بن جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری میں قرآن پاک کی آپ کو آیات سنا رہا ہوں، کوئی بات میری طرف سے نہیں، آپ حق بجانب آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے یہ بات کی ہے، بتائیے اس کا پروف دیں، اس کا حوالہ دیں، کیونکہ ہم لوگ بھی اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ہم کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، یہ قرآن پاک کی باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ان اطعتموہم، عبدتموہم نہیں کہا کہ تم ان کی عبادت کرو گے تو نہیں، اگر تم نے میری چھوڑ کر شیاطین کی مان لی تو اللہ نے فرمایا تم نے شرک کیا۔ اب ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اسلام اللہ ہمیں مبارک کرے،
روئے زمین پر سب سے پیارا مذہب، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے ہی صرف اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اب مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے، ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے، تم نے میری بات ماننی ہے۔ اللہ نے آپ کی بات کیسے مانے؟ اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں نے جو رسول بھیجنا ہے نا اس پر وحی اتارنی ہے، اس پر میں نے حق اتارنا ہے، کتاب اتارنی ہے۔ میرا رسول جو کہتا جائے وہ کرتے جاؤ، جو رسول کی مانے گا وہی میری مانے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کر لی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب اس میں میرے پیارے بھائیوں محترم بزرگوں، تیسری شخصیت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی بات آپ نے آنکھیں بند کر کے ماننی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے حکموں کا پتہ کیسے چلے گا؟ رسول پاک کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ نے کہا رسول کی اطاعت، رسول ہوتا اس لیے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول کیوں ہوتا ہے؟ رسول اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بات مانی جائے۔ دیکھیں نا، اللہ نے قرآن پاک میں یہ باتیں واضح کر دی، لیکن آج میری دسترس میں نہیں ہے، آپ کی دسترس میں نہیں ہے، ہم سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ میں اور آپ ہم سمجھ بیٹھے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنا، محبت کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی نہیں پتا۔ عشق کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ کچھ ہمارے علماء کرام نے، مولوی حضرات نے ان چیزوں کی طرف لگا دیا، آپ جناب سال میں یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، بس جی آپ تو بے فکر، آپ پکے جنتی ہیں۔ لیکن ایک سوال، اگر سال میں کوئی ایک ایسا کام کرنے سے ہم پکے جنتی ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ماریں کھائی، خون دیا، ایک ایک مارکے میں 70 صحابہ کرام کی شہادتیں۔ اگر دین اتنا آسان ہوتا نا تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ جب آپ رات کے اندھیرے میں مکہ بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی اس کیفیت کو سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے۔ ہم شفٹنگ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ہماری حالت کیا ہوتی ہے چند دن ایک جگہ رہ کر۔ وہ تو مکہ تھا، ہمارے پیارے نبی کی جائے ولادت تھی، وہاں آپ کے سارے رشتہ دار تھے۔ اسی لیے آپ بار بار بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، رو رہے ہیں، اگر یہ قوم میری مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ دین اتنا آسان ہوتا تو نبی پاک کبھی مکہ نہ چھوڑتے۔ ہم نے اتنا ایزی لے لیا اس کو۔ دین اگر اتنا آسان ہوتا تو میرے پیارے نبی کو، آپ کے پیارے نبی کو، ہماری دل و جان سے عزیز شخصیت کو کبھی بدر میں، احد میں، خندق میں اور دیگر معرکوں میں جا کے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ لیکن نہیں، قیمتی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین عالیہ انتہائی قیمتی چیز ہے۔ میری اور آپ کی نگاہ میں ان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ رسول کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا آگے آ جاتی ہے۔ کیا ہمارے ہی معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں اہل علم سے؟ جناب مفتی صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب ذرا مجھے بتائیے، یہاں تو بڑی جناب غربت ہے، نوکری نہیں ملتی، میرا باہر کا ویزا لگ سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے پاسپورٹ میں شو کرنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں لیکن قادیانی ہوں۔ سوال کرتے ہیں باقاعدہ، کس لیے بھائی؟ وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس یہ شو کرنا اور وہاں جا کے مجھے اچھی ملازمت، اچھی نوکری مل جائے گی، میری دنیا بن جائے گی۔ اپنے اسلام کو داؤ پہ لگا دیا۔ بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ساری دنیا بھی میرے قدموں میں ہو، میرے رسول کا ایک فرمان اگر ہے، مجھے اس پہ اگر عمل کا اللہ موقع دے دے، دنیا ٹھکرا سکتا ہوں، اپنے نبی کا فرمان نہیں ٹھکرا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے، مکہ میں حالت تھی، ابا سے خطاب جو ان کے والد تھے نا ان سے مارے کھاتے تھے، لیکن سبحان اللہ اسلام نے کتنی عزت دی، رویا کرتے تھے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ہم تو قدموں میں پڑے ہوئے پتھروں کی مانند تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں۔ اسلام کیسا تھا؟
ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، لوگو اللہ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے تم میں سے کوئی مسلمان اپنے والدین کی قسم نہ اٹھائے. قسم، ابا کی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے نا وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے. اول تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، حد المقدور بچیں، لیکن چلے اگر کوئی ایسی نوبت آئی گئی آپ نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے، ہمارے لیے اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے عزتیں کیسے ملتی ہیں، اطاعت کیسے ہوتی ہے. حالانکہ قرآن پاک میں تو یہ فرمان نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، بات میرا پیغمبر وہی کرتا ہے جو میں آسمان سے وحی کر دیتا ہوں. اتنی بڑی گارنٹی کائنات میں، ایسی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہے. ہم سب اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مالک نے گارنٹی دی ہے میرا پیغمبر ما ینطق، نطق بولنا، لبوں کو ہلانا میرا پیغمبر اتنا بھی نہیں کرتا اپنی مرضی سے. میرا پیغمبر وہی کرتا ہے جو ہم آسمان سے اتار دیتے ہیں. بلکہ شاید ہے ٹھیک ہے، چلے ایک اور دلچسپ بات آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے اللہ کی باتیں، یہ قرآن ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی حقیقت ہے قرآن سے ہمیں دور کیوں کر دیا گیا. قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ سمجھو، ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے معاذ اللہ گمراہ ہو جاؤ گے. کون سی گمراہی اللہ کے بندو؟ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے پہلی بسم اللہ کی بات سے لے کر آخری الناس کی سین تک میرے رب کے اس کتاب میں، اس قرآن میں کیا کیا فراہمی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس کی بدولت اللہ بہت سی قوموں کو عزتیں عطا کر دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بہت ساری قومیں اسی کی وجہ سے ذلیل ہو جاتی ہیں. آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم دنیا بھر میں ذلیل ہوئے پڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے میرے پیغمبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. سورۃ الحاقہ کو ذرا پڑھیے اور ذرا سوچئے. آج ہمارے ہاں مسئلے بنانے کو مسئلہ نہیں ہے، یہ جی قرآن میں بات ہے، یہ جی حدیث میں بات ہے، اس کا وجود تک نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پر لوگ بے لگام ہوئے پڑے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے علم کے کو بات کر دی الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی لگام پہنائی جائے. بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے یہ دونوں مسئلے، ایک صحت کا مسئلہ، ایک دین کا مسئلہ. لیکن ہمارا المیہ ہے نا ہمارے معاشرے کا، یہ دونوں ہی مسئلے ہمارے ہاں بہت زیادہ بے احتیاطی کا شکار ہیں. اب ذرا سا اپنے سر میں کسی کو شکایت کریں درد ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ٹوٹ کے بتانا شروع، یار یہ کر لو یہ کر لو، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بھئی اللہ کے بندوں نہ کوئی تشخیص نہ کوئی بات، اور ٹوٹ کے بتا دو یہ کر لو وہ کر لو. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی غلط تشخیص سے، غلط میڈیسن کے انتخاب سے کسی کی جان چلی گئی، یہ بتانے والا قیامت کے دن قاتلوں میں کھڑا ہوگا. معمولی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے دین کا مسئلہ ہے. اب ذرا سا کہیں بیٹھ کے کسی مجلس میں بات کریں، لوگ ہر طرح کے لوگ جناب اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیں گے، اپنے بل مشورے دیں گے، یا دین کا مسئلہ یہ ہے، نہیں جی یہ تو ایسے، نہیں جی یہ تو ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا میرا دین کا معاملہ کوئی اتنا معمولی نہیں ہے. سنو لوگو، تنزیل من رب العالمین. مکہ کے لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ جناب فلاں ہے فلاں ہے. اللہ نے کہا میرا پیغمبر ما ہوا بقول شاعر، شاعر نہیں ہے، ولا بقول کاہن، کاہن کی باتیں نہیں ہے. اللہ ہے کیا؟ کہا رب تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اور اتنا اتھینٹک، اتنا مضبوط اور اتنا زیادہ امانت و دیانت پر مشتمل. جب اللہ آسمان سے وحی کرتا ہے، جبریل امین لے کے آتے ہیں تو زمین تک پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے فرشتوں کا، اور اس کے اندر یہ وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے. اور جیسے ہم دیتے ہیں نا اپنے پیغمبر کو، ہمارا پیغمبر ویسے ہی پہنچا دیتا ہے. لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بالفرض ہمارا پیغمبر اپنے پاس سے پورا قرآن نہیں
پوری حدیث نہیں، صرف ایک بات اس میں سے اپنے پاس سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی رگے جان کو کاٹ کے رکھ دیں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، دنیا میں کوئی بھی ان کو ہم سے بچا نہ سکے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں۔ اس لیے رسول پاک کی بات کو ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا اس لیے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اقیموا، قائم کرو، الصلاۃ، نماز، بالکل اسی اصول پر ہے۔ اطیعوا، اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب کیسے اطاعت ہوئی؟ کہا اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے اپنے باپوں کی قسم نہیں اٹھانی۔ پہلے عربوں میں رواج تھا، ذرا سی بات پہ باپ کی قسم اٹھا لی، ماں کی اٹھا لی، قبیلے کی، خاندان کی قسم اٹھا لی۔ ان کیا ان چیزوں کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں واللہ ما حلفت منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میرے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک پڑا ہے نا، اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد کبھی بھی اپنے ابا جان کی قسم نہیں اٹھائی، لا ذاکرن ولا آخرن، نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی طرف سے۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں اطاعت، یہ ہے میرے عزیزوں اطاعت۔ ہم بھی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم میٹھی میٹھی اطاعت کرتے ہیں، جہاں دل مانے وہاں کر لی، جہاں دل نہ مانے وہاں نہیں کی۔ جہاں معاشرہ قبول کر لے وہاں مان لیتے ہیں، جہاں معاشرہ قبول نہ کرے وہاں نہیں مانتے۔ ہم کیا دیتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے تو اللہ رسول کی بات، لیکن دیکھیں نا جی دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا ساتھ، دیکھیں نا جی معاشرہ بھی تو ہے نا، دیکھیں ہمارے رشتہ دار بھی تو ہے نا، ہمارا جناب خاندان بھی تو ہے، میری فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ اگر کبھی ان سے کوئی ایسی مسٹیک ہو بھی گئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، ایک صحابی کو ان کا ذمہ دار بنا دیا اور کہا تم نے جمعہ پڑھنے سے پہلے پہلے نکل جانا ہے، آج جمعے کا دن ہے، تم نے بس نکل جانا ہے اس مارکے پر، اس مہم پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ جن کو میں نے امیر بنایا تھا وہ تو سامنے بیٹھے، آپ نے کھڑا کر لیا، ہاں بھائی تمہیں تو میں نے امیر بنایا تھا قافلے کا، باقی تمہارے سپاہی مجاہد کدھر ہیں؟ کہا جی وہ نکل گئے ہیں، میری خواہش یہ تھی مدینہ منورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہے، مسجد نبی کا جمعہ ہے، کیا معلوم زندگی کا آخری جمعہ ہو، تو میں نے سوچا چلے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں نکل جاؤں گا، سواری بڑی تیز ہے میرے پاس، میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابی سن لو میری بات، اب اگر تم ان کو جا ملو اور تم بے شک زمین کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، جو لوگ میرا حکم مانتے ہی نکل گئے تو ان کے اجر کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے میرا حکم مانا، فوراً نکل گئے۔ تمہاری خواہشات اپنی جگہ پر ہیں، مسجد نبی کا جمعہ ہے، اللہ کے نبی امام اور خطیب ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، کیا معلوم زندگی کا آخری جمعہ ہو، پھر مدینہ تو رسول ہے، پھر میں مہم پہ جا رہا ہوں، مارکے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس پلٹوں کہ نہ پلٹوں۔ ساری خواہشات اپنی جگہ پر ہے بہت اچھی، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ مسلم کھینچ یہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہاں تو بات اس طرح بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ۔ میرے پیغمبر جی آپ کوئی آرڈر کر دیں، آپ کوئی فتویٰ دے دیں، آپ کوئی فرمان جاری کر دیں، آپ کوئی ارشاد فرما دیں، اب اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں گھٹن محسوس کر لے، میرے پیارے بھائیوں سورۃ النساء کی آیت ہے، الفاظ آپ نوٹ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اگر یوں کر لے تو کیا حرج ہے، ہماری پتہ نہیں کیسے جرت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے حرج کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے دل میں بھی حرج نہ لائے، اس کے دل میں اس کا خیال تک نہ گزرے۔ پیغمبر کے ارشاد، فتویٰ اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے معاملے میں اللہ نے کہا پھر جا کے مسلمان اور مومن ہوگا۔
اگر کسی کے دل میں میرے پیغمبر کے فرمان کے معاملے میں دل میں بھی گھٹن آ گئی، کوئی جانے نہ جانے رب تو جانتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے نا، ہمیں بھی نہیں پتا ہمارے دل میں کیا ہے، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے ہمارے رب کو پتا۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق، سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر دل میں گھٹن بھی آ گئی نا، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنے پیغمبر کا رب ہونے کی قسم ہے یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مومن کہنا زبان سے بڑا آسان ہے، لیکن مومن بننا بڑا مشکل ہے۔ اب ہم سوچیں ذرا، یہ ہے دل کی بات، دل میں بھی آپ گھٹن حرج تنگی نہیں محسوس کر سکتے، بجائے یہ کہ آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اگر جی ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن اگر یوں کر لے تو کیا حرج ہے؟ نہ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام باتوں کی، قرآن و سنت کے ان فرامین عالیہ کی روشنی میں آج ہم اس بات کا عزم کریں، فیصلہ کریں، ہم نے ہمیشہ بس اپنے خالق کی ماننی ہے، اور خالق کی ماننے کا راستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جو رسول کی مانتا ہے وہی میری مانتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا، اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہر معاملے میں دیکھیں ہمارے پیارے رسول کی رہنمائی کیا ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی زندگی کے ایک ایک لمحے میں موجود ہے۔ ابھی انسان دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، ماں باپ ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اب یہاں سے رہنمائی ملنا شروع ہو گئی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بچہ پرورش پا رہا ہے رحم مادر میں، کیا تعلیمات ہیں عورت کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچہ دنیا میں آ گیا کیا تعلیمات ہیں، اب اس کا بچپن کیسے گزرے، لڑکپن کیسے گزرے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس پہ ذمہ داری آن پڑی ہے، اب اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی معیشت کیسے ہوگی، معاشرت کیسے ہوگی، اخلاق کیسا ہوگا، گھر میں والدین کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، اگر والدین تو اولاد کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے رسول کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کا کاروبار کیسے ہوگا، آپ نے مال کمانا ہے کیسے، خرچ کرنا ہے کیسے، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے تو کیسے، آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں تو ان چیزوں کی میں نے عرض کیا نا قدر نہیں ہے، المیہ ہے، میں اپنے ہی رونا رو رہا ہوں، یہ ہماری قومی کا المیہ ہے، ورنہ مکے والوں نے تو کہا تھا صحابہ کرام کو ان صاحبکم لیعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، یہ جو تمہارے صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، کل شیء ہر چیز۔ اگلا جملہ پتہ کیا ہے، کہنے لگے حتی القراءۃ، حتیٰ کہ تمہیں بیت الخلاء کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، پیشاب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، استنجا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ طنز تھا ان کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا، انہوں نے کہا اجل، ہاں بالکل، ہمارے نبی ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، اور ہمارے نبی ہمیں اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہمارے نبی ہمیں وہی بتاتے ہیں جو ان کے رب نے ان پر وحی اتاری ہے۔ تو جو دین ہمیں بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتا ہے، جو دین ہمیں کھانے پینے کے آداب بتاتا ہے، کیا اس دین کے اندر زندگی کے باقی امور نہیں ہوں گے؟ سارے ہی امور ہیں۔ بس آخر میں میری گزارش میرے پیارے بھائیوں یہ ہے، ہمیں صرف اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھے نا کھانا تو کھانا ہی ہے، وہ تو ضرورت ہے ہماری کھانا، اگر ہم سنت کے مطابق کھا لیں کھانا بھی کھایا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہو جائے گی۔ ہم نے باقی کام کرنا، ہم نے سونا ہے سنت کے مطابق اختیار کر لیں، اللہ کی تعلیم کیا ہے، میرے رسول نے کیسے تعلیم دی ہے، جاگنا ہے، میں نے جناب دن گزارنا ہے، اب رات آ گئی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، میرے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، میری زبان کا استعمال ہے، میرے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، میرے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک یہ پورا میرا وجود، اس سے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے، رسول پاک نے کس کو جائز کہا ہے کس کو ناجائز کہا ہے، اگر بس میں اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا چلا جاؤں، زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، بڑی بہترین گزرے گی۔ اللہ کے وعدے سچے ہی سچے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول
اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں، آواز دیں تو بھاگے چلے آؤ، ان کی دعوت کو قبول کرو، ان کے فرامین عالیہ پر عمل کرو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی بہترین گزرے گی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو نیکی کے مطابق زندگی گزارے گا انجام بھی بڑا بہترین ہوگا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا۔ اس لیے آئیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ فلاں کی مان لے، فلاں کی مان لے، فلاں کی نہ اپنی خواہش نفس کی ماننی ہے، نہ اوروں کی ماننی ہے، بس محدود کر لیا ہے کہ جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے نا، کلمہ جن کا پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس زندگی ساری انہی دو پر محدود ہے۔ مسلم وہی ہے، مومن وہی ہے، حتیٰ کہ میں نے ابتدا میں بتا دیا انسان وہی ہے جو اپنے خالق و مالک کی مانتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ کی بھی مانے اور اللہ کے رسول کی بھی مانے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کو سمجھ کر اس کو دل و جان سے قبول کرنے، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر زندگی بھر اللہ کسی پر قائم رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن کر، تابعدار بن کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔